الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ آج کی حکم ہے الصلاۃ طہرۃ للقلوب من ادناس الذنوب، کہ نماز حقیقی دلوں کو گناہوں کے میل و کچائل سے پاک کرنے والی ہے۔ نماز انسانوں کے دلوں کو گناہوں کے میل و کچیل سے پاک کرنے والی ہے۔ وَاستفتاحٌ لباب الغیوب، اور پوشیدہ اسرار کا دروازہ کھولنے والی ہے۔ نماز کے بارے میں فرمایا گیا۔ ایک دوسری حکم میں فرماتے ہیں الصلاۃ محل المناجات، نماز سرگوشی کا محل ہے۔ ومعدن المصافات، اور محبت و اخلاص کی جگہ ہے۔ تتسع فیہا میادین الاسرار، اسرار کے میدانوں میں، یعنی قلب کے میدان اسراروں کے لیے فراخ ہوتے ہیں۔ وفیہا شوارق الانوار، اور اس میں انوار کے ستارے چمکتے ہیں۔ جتنے اعمال فرض ہیں ان میں نماز سب سے افضل عمل ہے، اس لیے قیامت کے دن سب سے پہلے نماز ہی کا حساب ہوگا۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز انسان کو برے کاموں سے اور فحش کاموں سے روک دیتی ہے۔ اگر انسان صحیح معنوں میں نماز پڑھے تو جو نور ملتا ہے اس کی وجہ سے انسان گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہا گیا الصلاۃ معراج المومن، کہ نماز تو مومن کی معراج ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ سجدہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کے دونوں قدموں پر سجدہ کرتا ہے۔ الساجد یسجد علی قدمی اللہ، سجدہ کرنے والا اپنے محبوب کے دونوں قدموں پہ سر رکھ رہا ہوتا ہے۔ آپ سوچئے نا کہ تصور میں یہ کیسا حال ہوگا کہ محبوب کے قدموں پہ محب اپنا سر رکھے۔ حضرت مولانا محمد یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ، جو شیخ الحدیث رحمۃ اللہ کے والد تھے، وہ بہت لمبا سجدہ کیا کرتے تھے۔ ہم نے اپنی زندگی میں بعض لمبا سجدہ کرنے والے حضرات کو دیکھا ہے۔ ہم تو سجدے میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں، وہ ہر سجدے میں 21 بار سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا کرتے تھے، ہر سجدے میں۔ اب 21 دفعہ ذرا پڑھ کے دیکھیں نا کتنا لمبا سجدہ ہوتا ہے، اور ہر سجدے میں 21 مرتبہ پڑھنا کتنا مشکل کام نظر آتا ہے۔ ہمارے پاس فرصت بھی ہوتی ہے، وقت بھی ہوتا ہے، کوئی ڈنڈا لے کے سر پہ کھڑا بھی نہیں ہوتا، لیکن محبت کی کمی کی وجہ سے بس ہم 3 مرتبہ ہی سجدے میں پڑھتے ہیں اور سجدہ ختم کر دیتے ہیں۔ اور ہمارے اکابر لمبا سجدہ کیا کرتے تھے۔ تو مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حضرت آپ اتنا لمبا سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے میں نے اپنے آقا کے قدموں پہ سر رکھ دیا، میرا سر اٹھانے کو دل ہی نہیں چاہتا۔ تو یہ کیفیت ہو نا سجدے میں کہ سر اٹھانے کو دل ہی نہیں چاہتا۔ حدیث مبارکہ میں ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک بندے کی کوئی حالت اس سے زیادہ پسندیدہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنا چہرہ خاک آلود کر کے سجدہ کرتے ہوئے دیکھے۔ اور ایک حدیث پاک میں فرمایا گیا اقرب ما یکون العبد من الرب فی الصلاۃ، نماز میں بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب بندہ نماز کی تکبیر کہتا ہے، یعنی نماز شروع کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، بس اس بندے سے اللہ تعالیٰ رخ نہیں پھیرتے یہاں تک کہ وہ بندہ اپنا رخ پھیر لے یا کوئی بری بات کہے۔ یعنی جب تک بندہ خود اپنا رخ نہیں پھیر لیتا اللہ تعالیٰ اس کی طرف اپنا رخ کر کے ہی رہتے ہیں۔ اس لیے نماز کے بعد تھوڑی دیر بیٹھنا، ذکر کرنا یا دعا کرنا، یہ ہمارے مشائخ کا معمول رہا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کے پروردگار کے درمیان کے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں۔ بندے اور اللہ کے درمیان کے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں،
اور بندے کو گویا نماز میں اللہ کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ اچھا، ایک بات کو ذہن میں رکھیے کہ محبوب سے اگر ملاقات ممکن نہ ہو تو لوگ اپنے تصور میں محبوب سے ملاقات کرتے ہیں۔ بہت سارے نوجوان جن کا نکاح ہو جاتا ہے، رخصتی نہیں ہوتی، وہ اپنی سوچ میں سوچتے ہیں کہ میں فلاں دن جو ہے دلہا بنوں گا اور اپنی دلہن سے ملاقات ہوگی تو ایسی دلہن ہوگی، یعنی وہ تصور میں اپنی ملاقات کے بارے میں سوچتے ہیں۔ رب کریم نے بھی فرما دیا، میرے بندو تم دنیا میں رہتے ہوئے مجھے دیکھ نہیں سکتے، یہ دنیا دیدار کا مقام نہیں ہے، دیدار کا مقام جنت ہے۔ ہاں تمہارا دل چاہے گا کہ وہ دیدار کیسا ہوگا، لہذا ہر دن میں 5 مرتبہ تم تصور میں میرا دیدار کیا کرو۔ تو یہ جو 5 نمازیں ہیں، یہ تصور میں بندہ اپنے رب کا دیدار کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا ان تعبد اللہ کا انک تراہ، تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے کہ تم اسے دیکھتے ہو۔ فإن لم تکن تراہ، اور اگر تمہیں یہ کیفیت حاصل نہ ہو کہ تم اس کو دیکھ سکو تو اس طرح محسوس کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ محبوب بندے کو دیکھے تو محب کو اس میں بھی لذت ملتی ہے۔ چنانچہ کتابوں میں واقعہ لکھا ہے، ایک آدمی تھا، اس کو کسی جرم کی پاداش میں درے لگے، اور اس کو اتنے درے لگے مگر اس نے زبان سے سی تک نہیں نکالی، خاموشی سے برداشت کر لیے۔ لوگ بڑے حیران کہ اتنی سزا ملی اور اس بندے نے آواز بھی نہیں نکالی۔ تو اس کے کسی دوست نے پوچھا کہ تم نے اتنے آرام سے سزا کیسے برداشت کر لی؟ اس نے کہا کہ میں نے سنا تھا کہ میرا محبوب بھی دیکھنے کے لیے آیا تھا، میں نے اس لیے سزا برداشت کر لی، میں نے اپنی منہ سے آواز نہیں نکالی کہ پتہ نہ چلے کہ سزا ہو رہی ہے۔ تو محبوب دیکھ رہا ہو تو بھی محب کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ تو یا تو محب محبوب کو دیکھے، یہ سب سے اعلیٰ قسم ہے، اس کو مشاہدہ کہتے ہیں، اور دوسرا اس کو مراقبہ کہتے ہیں کہ بندہ یہ محسوس کرے کہ محبوب مجھے دیکھ رہا ہے۔ امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، حالت نماز کو باقی حالات کے ساتھ وہی نسبت حاصل ہے جو کہ صراط کو حقیقت کے ساتھ ہے۔ آگے فرماتے ہیں، تمام حالات کو نماز کی حالت کے ساتھ وہی نسبت ہے جو کہ صورت کو حقیقت کے ساتھ ہے۔ مثلا جو صورت کے آئینہ میں منعکس ہے، اس کو اپنی اصل کے ساتھ ظاہری مماثلت و اسمی مشارکت کے سوا اور کوئی مساوات حاصل نہیں۔ جو کیف و ذوق نماز سے پیدا ہوتا ہے وہ تمام اذواق و کیفیات سے ممتاز ہے۔ پھر نماز کے اندر جو قرآن پاک پڑھنا ہے وہ نماز کے باہر قرآن پاک پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا گویا اپنے پروردگار کے ساتھ بات کرنا ہے۔ خاص طور پر جو تلاوت نماز میں واقع ہو وہ اور ہی درجہ رکھتی ہے اور بہتر ثمر دلاتی ہے۔ مکتوبات معصومیہ میں لکھا گیا۔ ہمارے سلسلہ عالیہ کے ایک بزرگ تھے، امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ۔ ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے کہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش میں آئے تو ان سے دریافت کیا گیا، انہوں نے فرمایا کہ میں قرآن مجید کی ایک آیت کو بار بار پڑھ رہا تھا، یہاں تک کہ اس آیت کو میں نے متکلم سے خود سنا۔ یعنی نماز میں کیفیت تھی، ایک آیت کو بار بار وہ مزے میں پڑھ رہے تھے، لوٹا رہے تھے۔ کہتے ہیں لوٹاتے لوٹاتے ایک ایسی کیفیت آئی کہ میں نے گویا اللہ سے اس آیت کو خود سنا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے منہبیات میں حضرت عثمان غنی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ جو شخص اوقات کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کو 9 انعام عطا فرماتے ہیں۔ پہلا، اس کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں جو پابندی سے نماز پڑھنے والا ہو۔ دوسرا، اس کو جسم کی تندرستی عطا فرماتے ہیں۔ تیسرا، اس کے گھر میں برکت عطا کرتے ہیں اور فرشتے اس بندے کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اس کے چہرے پر صلحاء کا نور ظاہر کر دیا جاتا ہے، اس بندے کا دل نرم کر دیا جاتا ہے۔ روز محشر اس کو پل صراط سے بجلی کی تیزی کے ساتھ گزاریں گے اور اس بندے کو جہنم سے نجات عطا فرمائیں گے
اور جنت میں اس کو نیکوں کا ساتھ عطا فرمائیں گے۔ یہ نماز کے 9 فوائد ہیں۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ نماز دین کا ستون ہے اور اس میں 10 خوبیاں ہیں۔ چہرے کی رونق ہے نماز، دل کا نور ہے، بدن کی تندرستی کا سبب ہے، قبر کا انس ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اترنے کا ذریعہ ہے، آسمان کی کنجی ہے، اعمال نامے کے ترازو کا وزن ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب ہے، دوزخ سے آڑ ہے، اور 10واں جنت کی قیمت ہے۔ جو شخص باقاعدگی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اس نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت عطا فرمائیں گے۔ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو چھوڑا اس نے دین کو گرایا۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے جو اندھیروں میں مسجد کی طرف جاتے ہیں قیامت کے دن ایک بلند نور کے ساتھ روشنی فرمائیں گے۔ ایک حدیث پاک میں ہے اندھیروں میں مساجد کی طرف چلنے والے وہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت میں داخل ہونے والے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب کوئی جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے پھر وہ کسی حاجت کا سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ غیرت کرتا ہے کہ وہ بے مراد واپس لوٹے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی حاجت کو پورا کر دیتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں ہے کسی شخص کو اپنے گھر میں نماز پڑھنے کا ثواب 1 نماز کے برابر، محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب 25 نمازوں کے برابر، جامع مسجد میں نماز پڑھنا 500 نمازوں کے برابر، مسجد اقصی میں نماز پڑھنا 5000 نمازوں کے برابر ہے، اور مسجد حرام جہاں بیت اللہ ہے وہاں نماز پڑھنا 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ جس شخص نے 5 نمازوں کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے پر محافظت کی وہ پل صراط سے چمکنے والی بجلی کی مانند تیزی کے ساتھ گزر جائے گا۔ اللہ اس کا حشر سابقین کے پہلے گروہ میں فرمائیں گے۔ ہر روز و شب میں ان نمازوں پر محافظت کرنے والے کے لیے ایسے 1000 شہید کی مانند اجر ہوگا جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جائیں، یعنی نماز باقاعدگی سے پڑھنے والوں کو 1000 شہیدوں کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ پھر نماز جو ہے اس کو تعدیل ارکان کے ساتھ پڑھنا۔ تعدیل ارکان کہتے ہیں رکوع سجود کو ٹھہر ٹھہر کے تسلی کے ساتھ ادا کرنا۔ مکتوبات معصومیہ کی عبارت ہے مخبر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ چوروں میں سب سے بڑا چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز سے کوئی کس طرح چراتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا نماز میں چوری یہ ہے کہ نماز کے رکوع سجود کو اچھی طرح ادا نہیں کرتا۔ نیز نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خدائے جل شانہ اس شخص کی نماز کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا جو رکوع اور سجود میں اپنی پیٹھ کو ثابت یعنی سیدھا نہیں رکھتا۔ اور نبی علیہ السلام نے ایک شخص کو نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا کہ رکوع و سجود پوری طرح ادا نہیں کر رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کیا تو اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا؟ اگر تو اسی عادت پر مر گیا تو دین محمدی پر تیری موت نہیں آئے گی۔ نیز نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کسی کی نماز اس وقت تک کامل نہیں ہوگی جب تک کہ وہ رکوع کے بعد پوری طرح سیدھا کھڑا نہ ہو اور اپنی پیٹھ کو سیدھا نہ کر لے اور اس کا ہر ایک عضو اپنی جگہ قرار نہ پکڑ لے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کے وقت اپنی پشت کو سیدھا نہیں کرتا اس کی نماز کامل نہیں ہوتی۔ نبی علیہ السلام ایک نمازی کے پاس سے گزرے، دیکھا کہ وہ احکام و ارکان قوم و جلسہ پوری طرح ادا نہیں کر رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا اگر تو اسی عادت پر مر گیا تو قیامت کے دن تجھ کو میری امت میں سے نہ لیا جائے گا۔ اور دوسری جگہ فرمایا اگر تو اسی عادت پر مر گیا تو دین محمدی پر تو نہیں مرے گا، کیونکہ تیری نماز جو ہے وہ پوری نہیں ہے۔ اس کو نماز کی چوری کہا گیا اگر نماز کے ارکان کو صحیح طرح ادا نہ کیا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ کوئی شخص ایسا ہوتا ہے کہ 60 سال تک نماز پڑھتا رہے اور اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں ہوتی کیونکہ اس شخص نے رکوع سجود کو بخوبی بھی ادا نہیں کیا ہوتا۔ کہتے ہیں کہ زید نے ایک شخص کو دیکھا کہ نماز پڑھ رہا ہے اور رکوع و سجود پوری طرح ادا نہیں کر رہا
تو آپ نے اس شخص کو بلایا اور اسے پوچھا کہ تو کب سے اس طرح کی نماز پڑھ رہا ہے؟ اس نے کہا 40 سال سے۔ آپ نے فرمایا اس 40 سال کے عرصہ میں تیری ایک نماز بھی نہیں ہوئی، اگر تو مر گیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر تو نہیں مرے گا۔ تو تعدیل ارکان کا خیال رکھنا کتنا ضروری ہے۔ ہم نماز پڑھیں تو نماز کو تسلی کے ساتھ پڑھیں، سکون کے ساتھ پڑھیں۔ نماز مومن کے لیے محبوب کے لقاء کا ذریعہ ہے، ذریعہ لقاء یار ہے، کوئی سزا نہیں ہے کہ انسان کہے جی کہ بس مجھے تو دن میں 5 مرتبہ مصیبت پڑ گئی ہے اس نماز کو پڑھنے کی۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عرشوں پہ بلایا معراج کے لیے۔ اب جو کسی محبوب کو گھر بلائے اور اس کو تحفہ دے تو اپنی طرف سے بہترین تحفہ دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عرشوں پہ بلا کے ان کو نماز کا تحفہ عطا فرمایا۔ پہلے ایک دن میں 50 نمازیں فرض ہوئی تھیں۔ آپ سوچیں ایک دن میں 50 نمازیں پڑھنی ہوتی تو ہم تو مصلی پہ بیٹھے رہتے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العزت سے درخواست کی کہ میری امت کے لیے آسانی کر دی جائے، 45 کر دیں، 40 کر دیں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے آخر پر فرمایا آپ کی امت 5 نمازیں پڑھے گی، ان کے نام اعمال میں 50 نمازیں پڑھنے کا ثواب لکھا جائے گا۔ نماز اچھی طرح ادا کرنے پر نمازی کے لیے اچھی دعا کرتی ہے، ورنہ نمازی کے لیے بد دعا کرتی ہے۔ منقول ہے کہ جب مومن بندہ نماز اچھی طرح ادا کرتا ہے اور اس کے رکوع و سجود بخوبی لاتا ہے تو اس کی نماز بشاشت والی اور نورانی ہوتی ہے۔ فرشتے اس نماز کو آسمان پر لے جاتے ہیں اور وہ نماز اپنے نمازی کے لیے اچھی دعا کرتی ہے اور کہتی ہے حافظک اللہ سبحانہ کما حفظتنی، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے جیسے تم نے میری حفاظت کی۔ اور اگر نماز کو اچھی طرح ادا نہیں کرتا تو وہ نماز ظلمت والی رہتی ہے، فرشتوں کو اس نماز سے کراہت آتی ہے اور اس نماز کو آسمان پر نہیں لے جاتے، اور وہ نماز اس نمازی کے لیے بد دعا کرتی ہے اور کہتی ہے ضیعک اللہ تعالی کما ضیعتنی، اللہ تعالیٰ تمہیں اسی طرح ضائع کرے جس طرح تم نے مجھے ضائع کر دیا۔ نماز کو کامل طور پر ادا کریں اور تعدیل ارکان کو طمانینت کے ساتھ ادا کرنے میں کوشش کریں، کیونکہ اکثر لوگ اس دولت سے محروم ہیں اور یہ عمل متروک ہو رہا ہے۔ اس عمل کا زندہ کرنا بھی دین کی اہم ضروریات میں سے ہے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میری کسی مردہ سنت کو زندہ کرتا ہے اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو خواجہ معصوم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ آج کے دور میں تسلی کے ساتھ نماز پڑھنا گویا نبی علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنا ہے، اس پر 100 شہیدوں کا ثواب بندے کو ملتا ہے۔ پھر جب ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں تو ہمیں چاہیے کہ اپنی صفیں کو سیدھا کریں اور یہ بھی سمجھ لیں کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے وقت صفوں کو سیدھا اور برابر کرنا چاہیے تاکہ نمازیوں میں سے کوئی شخص آگے پیچھے کھڑا نہ ہو۔ کوشش کرنی چاہیے کہ سب نمازی ایک دوسرے کے برابر کھڑے ہوں۔ نبی علیہ السلام پہلے صفوں کو درست فرمایا کرتے تھے، پھر تکبیر تحریمہ کہتے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ صفوں کو برابر کرنا بھی اقامت صلاۃ میں سے ہے۔ کسی نے سوال پوچھا کہ سالک نماز کے دوران کس چیز کی طرف متوجہ ہو، یعنی اللہ کی ذات کی طرف جو حقیقی مسجود ہے، یا قرآن مجید کی طرف جو مدار نماز ہے، یا کعبہ کی طرف جو مسجود الہ ہے، یا خشوع و خضوع اور تعدیل ارکان کی طرف کہ جن کا اس کو حکم دیا گیا ہے۔ کسی نے حضرت خواجہ معصوم رحمۃ اللہ علیہ سے یہ سوال پوچھا۔ فرماتے ہیں نمازی کے لیے جو کچھ ضروری ہے اور جن امور کا اس کو حکم دیا گیا ہے وہ نماز کے ارکان و قوما، جلسہ اور طمانینت و خشوع و خضوع کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اور نماز میں خشوع مثلا قیام میں سجدہ کی جگہ پر نگاہ لگا دینا،
وغیرہ، اور نیز قرآن مجید کی قرات کی طرف متوجہ ہونا، اور اگر وہ اہل حقیقت میں سے ہے تو اس کے معنی و اسرار میں غور کرنا ہے، ورنہ اس قدر سمجھے کہ یہ حق جل وعلا کا کلام ہے اور ذات بہت کی طرف متوجہ ہونا نماز کے مامورات میں سے نہیں ہے۔ اس کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ ان امور کی طرف متوجہ ہونا عین ذات مسجود کی طرف متوجہ ہونا ہے، کیونکہ ذات بہت اسماء و صفات کا لحاظ کیے بغیر، جیسا کہ آپ نے لکھا ہے، توجہ، مراقبہ اور تصور سے بالاتر ہے۔ زیادہ عارف رہا وہ عارف جو کہ ذات بات سے واصل ہے اور وصل عریانی کے ساتھ ممتاز ہے، اس کا معاملہ جدا ہے۔ یعنی عام لوگوں کو تو تعدیل ارکان کی طرف دھیان رکھنا چاہیے، جو اس سے اوپر مقام رکھتے ہیں وہ نماز کے معنی کی طرف دھیان رکھیں، اور جو اس سے بھی اوپر خیال رکھتے ہیں وہ قرآن پاک کی تلاوت کے معنی پر خاص دھیان رکھیں، اور جن کو اللہ نے اس سے بھی زیادہ صاف دل عطا کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف متوجہ ہوں اور اللہ تعالیٰ کی طرف پوری نماز کے اندر دھیان رکھیں۔ نماز ایک حقیقت بھی رکھتی ہے جو تمام مشاہدات و تجلیات سے بالاتر ہے۔ جس قدر نماز کی ظاہری صورت کی تکمیل میں کوشش کی جائے گی، اس حقیقت کے ساتھ اسی قدر مناسبت پیدا ہو جائے گی۔ یعنی جو نماز کو ظاہری طور پر اچھی طرح ادا کرے گا، اللہ اس کو نماز کی حقیقت بھی جلدی عطا فرما دیں گے۔ نماز کے مراتب نمازیوں کے اعتبار سے 3 ہیں۔ ایک ہے عوام الناس کی نماز، دوسری ہے خواص کی نماز۔ خواص کی نماز یہ ہے کہ ظاہری تعدیل ارکان کے ساتھ ساتھ باطنی توجہ بھی ارکان نماز کی طرف ہو، اور ایک ہے ان سے بھی زیادہ خاص لوگوں کی نماز، یہ محویت اور استغراق کی نماز ہے اور اہل عشق کا حصہ ہے۔ نماز کو سیور اربع کے ساتھ مناسبت حاصل ہے۔ سیور اربع آپ نے سنی ہوگی، سیر اللہ، سیر فی اللہ، سیر ان اللہ اور سیر فی الاشیاء، یہ 4 سیریں ہیں جن کو سیور اربع کہتے ہیں۔ تو نماز کی مثال بھی سیور اربع کی مانند ہے۔ اذان سن کر مسجد کی طرف جانا یہ سیر اللہ کی مانند ہے۔ اذان سن کے مسجد کی طرف جانا یہ سیر اللہ کی مانند ہے۔ قیام، رکوع اور سجود کرنا یہ سیر فی اللہ کی مانند ہے، اور اتحیات میں بیٹھنا سیر ان اللہ کی مانند ہے، اور سلام پھیر کر نماز سے خارج ہونا یہ سیر فی الاشیاء کی مانند ہے۔ تو نماز کی سیور اربع کے ساتھ گویا مناسبت آ گئی۔ فرماتے ہیں کہ جب تک سالک کی پوری زندگی نماز کی ترتیب پر نہ آ جائے اس کو معرفت الہی حاصل نہیں ہوتی۔ گناہوں سے سچی توبہ کرنا یہ طہارت اور وضو کرنے کی مانند ہے۔ اصلاح اور تربیت کی نیت سے متبع سنت شیخ کے ساتھ تعلق جوڑنا یہ قبلہ روح ہونے کی مانند ہے۔ پھر مجاہدہ نفس کو اختیار کرنا قیام صلاۃ کی مانند ہے۔ دوام ذکر کو اختیار کرنا تلاوت قرآن کی مانند ہے۔ عجز و انکسار کو اختیار کرنا رکوع کرنے کی مانند ہے۔ اللہ کے لیے اپنے نفس کو پامال کرنا سجدہ کرنے کی مانند ہے۔ وقوف قلبی کو اختیار کرنا یہ تشہد میں بیٹھنے کی مانند ہے، اور ترک لذات دنیا کو کرنا سلام پھیرنے کے قائم مقام ہے۔ تو بندے کی پوری زندگی نماز کی ترتیب کے اوپر آ جانی چاہیے۔ تو دن میں 5 مرتبہ مومن کو اللہ تعالی کے دیدار کا تصور باندھنے کا حکم ہوا، اور جب یہ مومن فوت ہو جائے گا اور قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو اللہ رب العزت اس بندے کو
اپنی تجلی کی ابتدا فرمائیں گے۔ اچھا، تجلی کی ابتدا کیسے؟ کہ پہلی مرتبہ جب یہ محبوب کے سامنے ہوگا تو ادب کی وجہ سے، روب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار کرنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا، لہذا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ چہرے کا دیدار نہیں کروائیں گے۔ کیا کریں گے؟ یوم یکشف عن ساق، قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کی تجلی فرمائیں گے اور اس کی تجلی پر ساری مخلوق اللہ کے سامنے سجدے میں گر جائے گی سوائے کافروں کے یا فاسقوں کے۔ اچھا، محبوب کے قدموں پہ تو پہلے ہی نظر ہوتی ہے سالک کی، محب کی، اگر پنڈلی کھول دی جائے تو نظر تھوڑی اور اوپر ہونا آسان کام ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پنڈلی کی تجلی فرمائی، اور جب پنڈلی کی تجلی ہو گئی تو اب گویا جھجک اتر گئی، اب یہ مومن جنت میں جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو چہرے کا دیدار عطا فرمائیں گے، اور چہرے کا دیدار یہ سب سے بڑی نعمت ہے جو مومن کو عطا ہو جائے گی۔ اس میں بھی ایک بہت ہی خوبصورت بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو دیدار ہوگا وہ بندے کو اپنی معرفت کے حساب سے ہوگا۔ مثال کے طور پہ ایک بندے کی نظر بہت کمزور ہے، اس کے سامنے خوبصورت پھول آپ پیش کریں تو اس کو پھول پوری طرح نظر بھی نہیں آتا، بس موٹا موٹا پتہ چلتا ہے کہ ہاں کوئی پھول نما چیز میرے سامنے ہے، وہ اس کے رنگ سے، اس کی نزاکت سے پوری طرح واقف نہیں ہو سکتا کہ اس کی بینائی بہت کمزور ہے، اس کو موتیا بند محسوس ہو رہا ہے۔ اگر اس کی بینائی اور تیز ہے تو اس کو کم از کم پھول کا رنگ محسوس ہوگا، اگر اور تیز ہے تو رنگ کے اندر جو کمی بیشی ہے، شیڈ ہے، اس کا بھی اس کو پتہ چلے گا، اور اگر اس کی نظر 6x6 ہے، اب اس کو صرف پھول کے رنگ کی پتہ نہیں چلے گا، اس کی نزاکت کا بھی مزہ آئے گا۔ تو جتنی بینائی تیز ہوتی جائے گی پھول کو دیکھنے کا مزہ اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا۔ اسی طرح مومن کی معرفت کا معاملہ ہے، جس کو دنیا میں معرفت حاصل نہیں ہوگی، اگر جنت چلا بھی گیا اس کو اللہ تعالیٰ کے دیدار کا وہ پورا مزہ حاصل نہیں ہوگا جو ہونا چاہیے تھا۔ جس کی معرفت اور زیادہ ہوئی اس کو اس سے زیادہ مزہ آئے گا، اور جن لوگوں نے اللہ کی پوری معرفت کو حاصل کیا ان کو جنت میں اللہ تعالیٰ کے حسن حقیقی کو دیکھنے کا پورا مزہ نصیب ہوگا۔ امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ نے ایک عجیب بات لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں انسان جیسی نماز پڑھتا ہے اس کو جنت میں ویسا ہی دیدار ہوگا۔ اگر دنیا میں اس کو دنیا کے خیال نماز کے اندر آتے رہتے ہیں تو یہ تمام خیالات اللہ تعالیٰ کے چہرے کے اوپر قیامت کے دن ایک پردے کی مانند بن جائیں گے، یعنی اس کو اللہ کا دیدار تو نصیب ہوگا مگر بندے اور اللہ کے درمیان ایک پردہ آ جائے گا، اس کو پردے کے اندر سے چہرہ نظر آئے گا، اور جو بندہ بغیر وساوس کے نماز پڑھے گا اس کو اپنے محبوب کا دیدار بغیر پردے کے نظر آئے گا۔ اس لیے دنیا میں ایسی نماز پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے جو بغیر دنیا کے خیالات کے ہو، باہر کے خیالات کے ہو، تاکہ اللہ تعالیٰ جنت میں بغیر کسی پردے کے اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے۔ امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں ایک عجیب بات فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ صوفیاء میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو سماع اور وجد اور تواجد کی طرف زیادہ توجہ کرتے ہیں۔ ہمارے سلسلے میں تو سماع نہیں ہے نا، تو ہم تو صرف ذکر مراقبہ ہی کرتے ہیں، لیکن بعض سلاسل میں آپ دیکھیں گے کہ ہر وقت ہی یا نعت سنتے ہیں یا لوگ قوالی سنتے ہیں اور وہ اس کو بڑا ہی اہم سمجھتے ہیں، اور ان کی محفلوں میں یہی چلتا رہتا ہے۔ چنانچہ وہ اس نغمہ و سماع کا مزہ لیتے ہیں اور ان کے اشعار سن کر ان کے اوپر کیفیات بنتی ہیں۔ اب ذرا توجہ سے بات سنیے، فرماتے ہیں اس گروہ میں سے بعض لوگ جن کو نماز کی حقیقت سے آگاہی حاصل نہیں ہوئی، یعنی جو نماز کی صحیح کیفیت سے آگاہ نہیں ہوئے اور اس کے مخصوص کمالات پر اطلاع نہیں بخشی گئی،
انہوں نے اپنے امراض کا علاج دوسرے امور میں تلاش کیا اور اپنی مرادوں کا حاصل دوسری چیزوں پر وابستہ جانا، بلکہ اس میں سے ایک گروہ نے نماز کو بے فائدہ سمجھ کر وصول اللہ کی بنیاد نماز کے علاوہ اور عبادات پر رکھی اور روزہ کو نماز سے افضل جانا۔ بعض ایسے بھی لوگ گزرے ہیں جن کو جو ہے وہ بدعات کرنے والے تھے، انہوں نے روزہ کو نماز پر فضیلت دی اور کہا کہ روزے میں کیفیات زیادہ بہتر ہوتی ہیں بنسبت نماز کے، اس لیے کہ ان کو نماز کی حقیقت کا پتہ نہیں تھا۔ اس قسم کی باتیں اہل سکر کے احوال میں سے ہیں، اور ایسی باتیں حقیقت نماز سے بے خبری کی وجہ سے ہیں، بلکہ طائفہ اس صوفیہ کی ایک کثیر تعداد نے اپنے اضطراب اور بے قراری کی تسکین کو سماع اور نغمہ اور وجد و تواجد میں تلاش کیا، اور اپنے مطلوب کو نغمہ کے پردوں میں مطالعہ کیا اور رقص کو اپنا مسلک بنا لیا، حالانکہ انہوں نے سنا ہوگا ما جعل اللہ فی الحرام شفان، اللہ تعالیٰ نے حرام چیز میں شفا نہیں رکھی۔ اگر نماز کے کچھ حقیقت بھی ان پر منکشف ہو جاتی تو ہرگز نماز سماع اور نغمہ کا دم نہ بھرتے اور وجد و تواجد کو یاد نہ کرتے۔ یعنی یہ جو سماع کے پیچھے بھاگتے پھرتے ہیں، یہ اس لیے ہے کہ یہ لوگ نماز کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں۔ اور ایک جگہ پر امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اگر نماز نہ ہوتی تو محبوب حقیقی کے چہرے سے پردہ کون اٹھاتا اور حسن حقیقی سے آگاہ کون ہو سکتا؟ یہ تو نماز ہی ایک عمل ہے کہ جس کے ذریعے انسان اس دنیا میں اللہ رب العزت کے حسن حقیقی کا تصور کرتا ہے اور قیامت کے دن اس کے حسن کو دیکھنے کا حقدار بن جاتا ہے۔ اگر نماز نہ ہوتی ہم اس حسن کو دیکھنے کے حقدار کیسے بن سکتے تھے؟ تو نماز کی بڑی اہمیت ہے اور فضیلت ہے، ہمیں چاہیے بنا سنوار کے نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو نماز پڑھ کے دکھائی اور فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو تم بھی بالکل اسی طرح نماز پڑھنے کی کوشش کرو۔ نماز میں شروع میں دل نہیں لگتا، مگر جب انسان کوشش کرتا ہے تو بالآخر اللہ تعالیٰ اس کو نماز کے اندر جاذبیت عطا فرما دیتے ہیں، اور جس کو نماز کی جاذبیت نصیب ہو گئی یہ بڑی نعمت ہے جو اللہ نے اس بندے کو اس دنیا میں عطا فرما دی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نماز کی حقیقت سے آگاہی نصیب فرمائے اور ایسی نماز عطا فرمائے جیسی اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے دنیا میں چاہتے ہیں، وہ نماز جو جنت میں ہمیں اللہ تعالیٰ کا صحیح دیدار عطا کرنے کا ذریعہ بن جائے۔ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اے کریم پروردگار، ہم تیرے عاجز و مسکین بندے ہیں، ہمارے حال پہ رحم فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ میرے اللہ، اندھیری رات کا وقت ہے، دنیا کے بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر رکھے ہیں، تیرا در اب بھی کھلا ہے، تیرے چند فقیر بندے تجھے منانے کے لیے تیرے گھر میں جمع ہے۔ اللہ تو سب سے راضی ہو جا، ہم سب سے راضی ہو جا، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، گناہوں سے پاک صاف زندگی نصیب فرما، معصیت سے خالی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ، دنیا میں جتنے لوگ نیک بنے ہیں کوئی خود تو نیک نہ بن سکا، تو نے ہی سب کو نیک بنایا ہے۔ اللہ پھر ہمیں بھی نیک بنا دیجئے، ہمیں بھی نیک بنا دیجئے۔ کریم پروردگار، گناہ کر کر کے ہم مزید تھک چکے ہیں،
تنگ آ چکے ہیں، چھٹکارا چاہتے ہیں، گناہوں سے چھٹکارا عطا فرما، نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما۔ شیطان ظالم نے ہمیں گمراہ کرنے کی قسم کھائی ہے، اللہ اس کو ہم سے دفع دور فرما۔ اے اللہ، ہم تو ایسا نہ بن سکے کہ تجھے پسند آ جائے، تو اپنی پسند کے مطابق بنا دیجئے۔ اللہ، گناہوں کی طرف اٹھنے والی نگاہوں کو جھکا دیجئے، متحرک زبانوں کو ساکت کر دیجئے، بڑھنے والے قدموں کو روک لیجئے، بڑھنے والے ہاتھوں کو روک لیجئے۔ میرے اللہ، اپنے در سے خالی ہاتھ نہ لوٹا، ہم کب تک تجھ سے دور بھٹکتے پھریں گے؟ مزید تو ہمیں اپنا قرب عطا فرما۔ عرصہ گزر گیا تجھے پانے کے لیے، تیرا وصل حاصل کرنے کے لیے ہم کوششیں کر رہے ہیں، لیکن اللہ، ہم ابھی تک اپنے آپ کو تجھ سے دور محسوس کرتے ہیں۔ ہم ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں، شیطان ہمیں 2 قدم پیچھے دھکیلتا ہے۔ اللہ، شیطان ظالم نے ہمیں تھکا دیا ہے۔ دنیا میں ہم نے دیکھا ہے، بچہ چلتے چلتے تھک جاتا ہے، ابو سے کہتے ہیں ابو مجھے اٹھا لیجئے، مجھ سے مزید نہیں چلا جاتا۔ اللہ، ہمارا بھی یہی حال بن چکا ہے، ہم مزید تھک چکے ہیں۔ اللہ، ہمیں ویسے ہی اپنا قرب نصیب فرما، اپنی محبت، اپنی معرفت نصیب فرما، جسم کی ہڈی ہڈی، بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما۔ اے کریم پروردگار، تیری کریمی کا واسطہ، اے رحیم پروردگار، تیری رحیمی کا واسطہ، اے جواد پروردگار، تیرے جود و سخا کا واسطہ۔ اللہ، تو سخی ذات ہے، تجھے سخاوت سجتی ہے، سخاوت کا مظاہرہ فرما دیجئے، رحمتوں کے دروازے کھول دیجئے، خالی جھولیاں بھر دیجئے، اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجئے۔ کریم پروردگار، کمزور ایک قوی کے دروازے پہ حاضر ہیں، فقیر ایک غنی کے دروازے پہ حاضر ہیں، بھکاری ایک سخی کے دروازے پہ حاضر ہیں، منگتے ایک داتا کے دروازے پہ حاضر ہیں۔ میرے اللہ، ہمیں اچھی طرح پتا ہے تیرے در سے ہمیں کچھ نہ ملا، ہمیں کہیں سے بھی کچھ نہیں ملے گا، اپنے در سے خالی ہاتھ نہ لوٹا۔ دنیا میں ہم نے دیکھا ہے، بھیک مانگنے والے جب بڑا دروازہ دیکھتے ہیں تو اونچی صدا لگاتے ہیں، ان کو امید ہوتی ہے بڑا دروازہ ہے، ایک مرتبہ کھل گیا تو کام بن جائے گا۔ اللہ، اے کریم اللہ، اے رحیم اللہ، اے حنان و منان پروردگار، تیرا دروازہ تمام دروازوں سے بڑا ہے، ہم صدائیں لگا رہے ہیں، تیرا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں۔ اللہ، خالی جھولیاں بھر دیجئے، کریم پروردگار، ہمیں دینے سے تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی، عطا فرما دیجئے۔ اللہ، عطا فرما دیجئے، اے کریم آقا، عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ، دنیا کی بھیک مانگنے والے ایک دروازے سے خالی ہاتھ چلے جائیں، ان پر تو کوئی حسرت نہیں، وہ اگلے دروازے پہ چلے جائیں گے، ان کے لیے ایک در بند ہوتا ہے، 1000 در کھلے ہوتے ہیں۔ اللہ، مسئلہ تو ہمارا ہے، ہمارے سامنے تیرے در کے سوا کوئی دوسرا در نہیں۔ اللہ، ہم جائیں تو کہاں جائیں، مانگے تو کس سے مانگے؟ اے اللہ، تیرے سوا ہمارا کوئی دوسرا رب نہیں، تو ہمارا رب ہے، تو نے ہمیں دینا ہے، عطا فرما دیجئے۔ اللہ، عطا فرما دیجئے۔ اے کریم پروردگار، کتنے دن ہو گئے یہ تیرے مہمان دور قریب سے چل کے آئے ہیں، تیرے در کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں، اتنے دنوں تک ہم کسی دنیا دار کے دروازے پہ پڑے رہتے، وہ بھی خالی ہاتھ نہ لوٹاتا۔ اللہ، تو زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک ہے، خالی ہاتھ نہ لوٹا۔ گھر آئے ہوئے مہمانوں کو تو دنیا دار بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے۔ اللہ، ہمیں خالی ہاتھ نہ لوٹا، ہمیں دھتکار نہ دینا، اللہ ہمیں ٹکرا نہ دینا۔
کریم پروردگار، کوئی تجھ سے کاریں مانگتا ہوگا، کوئی تجھ سے کوٹیاں مانگتا ہوگا، ہم تجھ سے تیری رضا کی طلبگار ہیں۔ اللہ ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ اللہ گناہ کر کر کے ہم نے تجھے ناراض کر دیا ہے، اللہ اب سلو کرنے کے لیے آئے ہیں، تجھے منانے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ اب تو مان جا، اللہ مان جا۔ اللہ اگر تو مان گیا، تو راضی ہو گیا، شیطان ذلیل ہو جائے گا، تیرے محبوب گنبد خضرا میں خوش ہو جائیں گے۔ اللہ مان جائیے۔ کریم آقا، اے رحیم آقا، آج تجھے چاہتا ہے تیرے سامنے لوٹ پوٹ ہو جائے۔ اللہ ہم تجھے کس طرح منائیں، تجھے کس طرح راضی کر لیں۔ اللہ تو راضی ہو جا، اللہ تو راضی ہو جا۔ اللہ ہم وہ انداز کہاں سے سیکھیں جس کے پر تجھے ترس آ جائے۔ اللہ ہم وہ زبان کہاں سے لائے جس سے نکلی ہوئی دعا تو قبول کر لے۔ اللہ اسی زبان سے مانگ سکتے ہیں، قبول فرما لیجئے۔ یہی ہمیں مانگنے کا طریقہ آتا ہے، اللہ اسی طریقے سے مانگی ہوئی قبول فرما لیجئے۔ اللہ اس کے علاوہ نہیں طریقہ آتا۔ اللہ ہم تیری رحمتوں کو کس طرح متوجہ کر لیں، ہمیں نہیں طریقہ آتا۔ اللہ یہی طریقہ ہے۔ اللہ مان جائیے، اللہ مان جائیے۔ کریم آقا راضی ہو جائیے۔ اے کریم پروردگار، تو ناراضگی کو ختم فرما لیجئے۔ اللہ تو نے خود ہی تو فرمایا ہے، ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ تو نے ہمیں حکم دیا ہے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کو جھڑکی نہ دو۔ اللہ ہم فقیروں کو حکم دیا ہے، سائل کو جھڑکی نہ دو۔ اللہ ہم بھی تو تیرے در کے سوالی ہیں، ہم بھی تو تیرے در کے فقیر اور بھکاری ہیں۔ اللہ تو نے خود ہی تو فرمایا ہے، انتم الفقراء، تم سب فقیر ہو۔ پھر تو نے یہ بھی فرمایا ہے، الصدقات للفقراء، صدقے فقیروں کا حق ہے۔ جب ہم فقیر ہیں اور صدقے فقیروں کا حق ہے، اللہ پھر رحم کرم کے صدقے عطا فرما دیجئے۔ میرے اللہ ہم تجھ سے دلائل بازی نہیں کر رہے، اپنی احتیاج کا اظہار کر رہے ہیں۔ اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ کریم آقا، تیری بنا بھی کیا جینا، جب تو ہم سے ناراض ہے تو زندگی کا کیا لطف ہے۔ راضی ہو جائیے، اللہ راضی ہو جائیے۔ ہماری چھوٹی موٹی غلطیوں کو معاف کر دیجئے۔ اللہ تم معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، معاف فرما دیجئے۔ اللہ مجمع میں جتنے حضرات موجود ہیں یا دور بیٹھے لوگ دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہیں، اللہ سب پر ایک مرتبہ محبت کی نظر ڈال دیجئے۔ اللہ ایک نظر سے ہمارا کام بن جائے گا، ایک مرتبہ محبت کی نظر ڈال دیجئے۔ وہ محبت کی نظر جو تو نے بشر حافی پر ڈالی تھی، وہ دنیا کے شراب خانے میں شراب کے نشے میں مست ہے، تیری محبت کی نظر پڑ گئی، تو نے ان کو اپنا دیوانہ بنا دیا۔ اللہ جب تو اپنانے پہ آتا ہے، شراب خانوں سے لوگوں کو اٹھا کے اپنا دیوانہ بنا دیتا ہے۔ اللہ ہم شراب خانے میں تو جمع نہیں ہو چکے، اللہ ہم نے شراب تو نہیں پی ہوئی، تیری محبت کی تلاش میں در در کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے یہاں پہنچ چکے ہیں، محبت کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ اللہ محبت عطا فرما دیجئے، اللہ عطا فرما دیجئے۔ اے کریم آقا، ہمیں خالی ہاتھ نہ لوٹا، اللہ خالی ہاتھ نہ لوٹا۔ اللہ ہمیں اپنی محبت نصیب فرما، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما۔ اے اللہ ہم ایسے زمانے میں پیدا ہوئے کہ تیرے محبوب کا دیدار کھلی آنکھوں سے نہ کر سکے۔ ہم دعا کرتے ہیں خواب میں تو بار بار محبوب کا دیدار نصیب فرما، اس دنیا میں گنبد خضرا کی زیارت بار بار نصیب فرما، حرمین شریفین کی زیارت بار بار نصیب فرما۔ اے کریم پروردگار، کتنے لوگ قیامت کے دن ایسے ہوں گے پیاس سے بے تاب ہو کے بھاگتے ہوئے حوض کوثر پہ پہنچیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا مسکرا کے استقبال کریں گے،
اپنے ہاتھوں سے پانی کے پیالے پیش کریں گے. اللہ یہ سعادتیں ہمیں بھی نصیب فرما دیجئے، نصیب فرما دیجئے. اے کریم پروردگار، قیامت کے دن محبوب کے ہاتھوں حوض کوثر کے جام سے محروم نہ فرما. اے کریم آقا، اے رحیم پروردگار، ہمیں یہاں سے خالی ہاتھ نہ لوٹا. میرے اللہ، ہم یقیناً بہت گناہگار ہیں، اللہ بہت سیاکار ہیں. ہمارے گناہ آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہیں، زمین کے ریت کے ذرات سے زیادہ ہیں، سمندر کے پانی کے قطرات سے زیادہ ہیں. اللہ ہم اقراری مجرم ہیں، ہم اعترافی مجرم ہیں، گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، لیکن اللہ ہمارے گناہ تیرے رحم و کرم کے سمندروں سے زیادہ نہیں ہے. رحم و کرم کا مظاہرہ فرما دیجئے. بندہ گندگی، بچہ گندگی میں لتڑا ہوا ہوتا ہے، باقی لوگ تو نفرت کرتے ہیں، ماں تو نفرت نہیں کرتی، وہ سمجھتی ہے گندا ہے، بدبو آ رہی ہے، لیکن بیٹا تو میرا ہے. بچے کو صاف ستھرا کر کے سینے سے لگا دیتی ہے. اللہ ہم یقیناً گناہوں میں لتڑے ہوئے ہیں، لیکن اللہ ہم سے نفرت نہ فرما دیجئے، ہمیں دھتکار نہ دیجئے، ہمیں معاف کر کے گناہوں سے صاف کر کے اپنا بنا دیجئے. اللہ اپنا بنا دیجئے. اے کریم پروردگار، بنی اسرائیل میں 100 بندوں کا قاتل جب توبہ کے ارادے سے نیکوں کی بستی کی طرف چل پڑا، ابھی بستی میں پہنچا نہیں تھا کہ تو نے مغفرت فرما دی. اللہ ہم تو تیری رضا کی تلاش میں تجھے منانے کے لیے نیکوں کے قدموں میں پہنچ چکے ہیں. اللہ اب تو معاف کر دیجئے، اللہ اب تو معاف کر دیجئے. اے کریم آقا معاف کر دیجئے. کریم پروردگار ہم سے راضی ہو جائیے. اللہ ہمیں یہاں سے خالی ہاتھ نہ لوٹا. اے کریم آقا ہماری پورے ملک کے حال پہ رحم فرما. یہ ملک مختلف بحرانوں کا شکار ہے، بحرانوں سے چھٹکارا نصیب فرما. اللہ بد امنی کو امن میں تبدیل فرما. اس ملک کو اسلام کا قلعہ بنا. جو لوگ اس ملک میں جس طرز پہ دینی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اللہ ان کی دینی خدمات کو شرف قبولیت نصیب فرما. مدارس عربیہ کی حفاظت فرما، مراکز اور خانقاہوں کی حفاظت فرما. اللہ جہاں جہاں لوگ دین کا کام کر رہے ہیں، جس طرز پہ کر رہے ہیں، سب کے ساتھ اپنی مدد شامل حال فرما. میرے اللہ اس وقت پوری امت پہ برا حال آ چکا ہے، بہت برا وقت آ چکا ہے. اللہ وہ کون سا ملک ہے مسلمانوں کا جس میں آگ نہیں لگی ہوئی، جس میں انتشار نہیں ہے. اللہ کفار و اغیار نے بہت عیاری کے ساتھ ہمارے مسلمانوں کی ممالک میں آگ لگائی ہوئی ہے. اللہ رحمتوں کے ساتھ اس آگ کو بجھا دیجئے. کفار و اغیار کی عیاری و مکاری سے اللہ ہمیں بچا لیجئے. اے کریم پروردگار پوری امت کے حال پہ رحم فرما. جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں، اللہ ان کی پریشانیوں کو ختم فرما، اپنی مدد شامل حال فرما. اے کریم آقا مسلمانوں کو صرف اس بات کی سزا دی جا رہی ہے کہ وہ تیرے سوا کسی کو خدا نہیں مانتے. اللہ وہ تجھے ہی خدا مانتے ہیں، تجھے ہی سپر قوت مانتے ہیں. اللہ پھر تو بھی اپنی قوتوں کا مظاہرہ فرما دیجئے. مسلمانوں کی مدد فرما، مسلمانوں کی مدد فرما، مسلمانوں کو وحدت نصیب فرما، اتفاق و اتحاد نصیب فرما. اللہ مسلمان اتنے بے بس ہیں، اربوں مسلمان اپنے حرمین کی حفاظت پر بھی قادر نہیں ہے، بیت المقدس کی حفاظت پر بھی قادر نہیں ہے. اللہ ہمارے تو مقامات مقدسہ خطرے میں ہیں. اللہ حفاظت فرما دیجئے، حفاظت فرما دیجئے. اے کریم پروردگار ہمارے حال پہ رحم فرما. تمام حضرات کی تمام نیک تمناؤں کو پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو ختم فرما. اے کریم آقا ہماری متوفیان کی مغفرت فرما. قبروں پہ لاکھوں کروڑوں اربوں خرب رحمت نازل فرما. سیئات کو حسنات میں تبدیل فرما. جو لوگ رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو ختم فرما. جو اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو ختم فرما. جو نرینہ اولاد کے طلبگار ہیں ان کو نرینہ اولاد نصیب فرما. جو بیمار ہیں یا جن کے گھروں میں بیمار ہیں اللہ ان کو شفا نصیب فرما، شفا کاملہ عاجلہ مستمر نصیب فرما. اللہ بہت سارے حضرات ایسے ہوں گے
जिनके दिलों में छुपे हुए गम होंगे, वो किसी को बता भी नहीं सकते होंगे। अल्लाह तू तो दिलों के भेद जानता है, उन छुपे हुए गमों को खत्म फरमा दीजिए। मेरे अल्लाह, हम इस अंधेरी रात में किसके दर पे जाएं, किसका दरवाजा खटखटाएं, किसके सामने हाथ फैलाएं? तेरे दर पे आए हैं, किसी और दर पे नहीं जाना चाहते, तुझसे ही हमने लेना है। हमें अता फरमा दीजिए, हमें अता फरमा दीजिए। ए करीमा का, हमें क़ियामत के दिन अपने असातिज़ा के सामने, अपने मशाइख के सामने, अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सुरखरू फरमा, उनके सामने शर्मिंदा न फरमा। हमें अपने अकाबिर मशाइख की कदर करने की तौफीक अता फरमा। मेरे अल्लाह, हम तो ना कदरी साबित हुए, न हम तेरी कदर कर सके, न हम तेरे मुकर्रबीन की कदर कर सके। अल्लाह, हम ना कदरे हैं, तू कदर करने की तौफीक अता फरमा। हमारे अकाबिर, हमारे हजरत जी का साया हम पर ता देर कायम दायम फरमा। अल्लाह, उनको हर किस्म की शुरूर फितन से मामून महफूज फरमा। फैज को आलम के कोने कोने में पहुंचा, मजीद फैज को आम और ताम फरमा। हासिदीन के हसद से महफूज फरमा, शरीरों के शर से पनाह नसीब फरमा। जान माल की हिफाजत फरमा, इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा, अहलो अयाल की हिफाजत फरमा। अल्लाह, औलादों को उनके लिए खुशियों का जरिया बना, दुनिया और आखिरत में इज्जतों का जरिया बना। अल्लाह, जो हजरात दूर करीब से चल के आए हैं, तमाम हजरात को इनकी उम्मीदों से बढ़ के अता फरमा। हम फकीरों के पास तो देने के लिए दुआएं हैं, तेरे पास देने के लिए वसी खजाने हैं। अल्लाह, इनको अपने वसी खजानों से मालामाल फरमा लीजिए। किसी एक साथी को भी यहां से महरूम न लौटा, अल्लाह महरूम न लौटा। अल्लाह, खिदमत वाली जमात की को बेहतरीन अजर और बदला अता फरमा। जो हजरात जिस तर्ज पे इंतजाम और इंसराम में ताउन कर चुके हैं या ताउन कर रहे हैं, अल्लाह उनको दुनिया और आखिरत की भलाइयां नसीब फरमा। क़ियामत के दिन अपने दीन के खुद्दाम में अल्लाह इनको खड़ा फरमा। करीम परवरदिगार, हमारी इन दुआओं को अपनी रहमत से कबूल व मंजूर फरमा। जो मांगा वो भी अता फरमा, जो नहीं मांगा मांगना चाहिए था, अल्लाह वो भी अता फरमा। हमने अपने ज़र्फ के बकदर मांगा, तू अपने खजानों के बकदर नसीब फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।